ایک شخص بڑا نمازی اور پرہیزگار تھا، ذاکر و عیال بھی تھا۔ ان کی بیوی بڑی بد زبان تھی، بہت ناشکر تھی اور اتفاقاً ایک مرتبہ 2-3 دن گزر کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا تو بیوی نے نہایت تنگ کیا اور بہت سخت سے سخت کہا سنایا کہ بال بچے تو گھر میں بھوکے مر رہے ہیں اور تم کو نمازیں پڑھنے سے فرصت نہیں، جاؤ اور کچھ کما کجا کر لاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ میاں نے کہا، خدا کی بندی، اس وقت چلانا اور محلے کے لوگوں کو نہ جگا، کیونکہ کل صبح کو اٹھ کر مزدوروں میں جاؤں گا اور مزدوری کروں گا اور جو کچھ ملے گا تجھ کو لا کر دوں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو بیچارے نماز سے فارغ ہو کر ایک ٹوکری لے کر جہاں سب مزدور کھڑے ہوتے تھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ آئے اور سب نے اپنے مزدوروں کو اپنے اپنے کام کے لیے لے لیا، لیکن اس غریب کا کسی نے مزدوری کے واسطے پسند نہ کیا اور یہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، عشاء تک نماز میں مشغول رہے۔ جب زیادہ رات ہوتی تو چپکے سے گھر جا کر پڑے رہتے، یہ خیال کر کے کہ دن میں اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو عورت بہت گل مچائے گی اور جان آفت میں ڈال دے گی۔ عورت جب نیند سے چونکی تو کہا، آپ دن بھر کہاں تھے اور کیا کما کجا کر لائے ہو؟ انہوں نے کہا، نیک بدبخت گھبرا نہیں، میں نے تمام دن ایک بہت بڑے امیر قریب کی مزدوری کی ہے، اس نے کل دینے کا وعدہ کیا ہے، دونوں دن کی مزدوری کل لاؤں گا۔ ناشکر عورت بڑی چراغ پا ہو گئی اور کہا، بال بچے تو بھوکے گھر میں مر رہے ہیں اور تم کل کا وعدہ کرتے پھرتے ہو۔ خیر، صبح ہوتے ہی یہ نمازی بیچارے پھر مزدوروں کے مقام پر گئے۔ خدا کی شان، لوگ آئے اور سب مزدوروں کو اپنے اپنے مزدوری کے کام کے لیے لے گئے، لیکن ان کو ناگواں جان کر کسی نے نہ پوچھا۔ یہ بیچارے مجبور ہو کر اسی مسجد میں گئے اور وضو کر کے عشاء تک خوب نماز پڑھی، نماز میں مشغول رہے۔ جب زیادہ رات گزر گئی تو چپکے سے گھر میں گئے اور لیٹے رہے۔ جب عورت خواب سے چونکی تو میاں پر برس پڑی اور کہا، دونوں دن کی مزدوری لائے۔ یہ بیچارے گھبرا گئے اور گھبرا کر کہا، کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا اقرار کیا ہے۔ ناشکر عورت پھر بہت بنی بگڑی کہا اور چلا کر کہا، اپنا بھلا چاہتے ہو تو کل تینوں دن کی مزدوری لاؤ، نہیں تو میرے گھر میں مت آؤ۔ صبح ہوتے ہی عورت نے ایک تھیلی انہیں کے حوالے کی اور کہا کہ تینوں دن کی مزدوری اچھی طرح گن کر اس تھیلی میں اکٹھا کر لانا۔ تیسرے دن یہ بیچارے سیدھے مسجد میں چلے گئے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب بہت رات گزر گئی تو عورت کے ڈر سے تھیلی میں کنکر بھر لیے کہ رات اس حوالے سے گزر جائے گی اور عورت کی آفت سے بھی بچ جاؤں گا۔ یہ بیچارے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے تو عورت کا ڈر ایسا غالب ہوا کہ تھیلی دروازے کے قریب ڈال کر الٹے پھرنے کا قصد کیا۔ ناگہاں گھر کے اندر سے ایسی خوشبو آئی کہ دل و دماغ معطر ہو گیا۔ یکایک عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی اور کہا، میاں قربان ہو جاؤں، جلدی اندر چلو، تم سچ کہتے تھے کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم اور رحیم اور رحمان ہے۔ انہوں نے کہا، ارے جلدی بتاؤ بھی تو کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا، میاں حقیقت حال تو یہ ہے، میں بچوں کی خواہش نوش کی فکر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ناگہاں کسی نے دروازے پر دستک دی اور میں آئی تو دیکھا کہ ایک سوار سبز پوشاک پہنے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ مجھ سے کہا کہ اس طباق میں 100 اشرفیاں ہیں، میں یہ 3 دن کی مزدوری ہے، اپنے خاوند کی لے اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر
تو نے مزدوری کی تھی، جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر پائی، اگر وہ زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا۔ بس یہ طباق اور یہ اسرپیاں ہیں، اس میں سے دم بس خوشبو اڑتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ نمازی جار جار رونے لگا اور پروردگار کے عالم کی حمد میں جی جان کھونے لگا، یہاں تک کہ بے قرار ہو کر لوٹنے لگا۔ عورت یہ حال دیکھ کر حیرت میں آ گئی کہ یا الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ نہایت خوشی کی بات تھی۔ میاں بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جب وہ نمازی ہوش میں آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے عورت ناشکر، حقیقت حال یہ ہے کہ میں نے تینوں دن کسی انسان کی مزدوری نہیں کی تھی، بلکہ ایسی سخی و غنی، رحیمی و کریمی کی مزدوری خدمت میں سرخم کیے رہا ہوں، جو بڑا بندہ نواز ہے۔ روزانہ رات میں آ کر تجھ سے تیرے خوف کی سبب سے نہایت بہانہ کر دیا کرتا تھا، لیکن قربان جائیں اس امیر و قریب خالق و مالک کے کہ اس نے اپنے غلام کو سچا کر دیا۔ قربان جاؤں اس خالق اور مالک کے کہ اس نے اپنے غلام کو سچا کر دیا۔ تھیلی میں تیرے ڈر سے کنکر بھر لایا تھا، اب اس کو پھینک دے۔ عورت اٹھی اور کنکر سمجھ کر گھر کے صحانے میں لا کر پھینک دیا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ خدا کی قدرت، وہ سب کنکر جوہرات کے کنکر ہو گئے اور سارا گھر منور ہو گیا۔ اور حالائب نے آواز دی کہ مزدوری کے علاوہ یہ تیرا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نماز کی برکت سے دین و دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں ہم اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔